پاکستان میں مارشل لا کی تاریخ، جمہوری نظام کی نااہلیہ اقتدار کا نشہ۔ 11 میں سے 5 ضرور فوجی کیوں تھے؟ پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا تھے، جو 23 مارچ 1954 سے 27 اکتوبر 1958 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس سے قبل وہ پاکستان کے آخری گورنر جنرل بھی رہ چکے تھے۔ 1954 میں جب پاکستان کا پہلا آئین منظور کیا گیا تو اس میں گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدارت کا منصب تخلیق کیا گیا، جس کا انتخاب الیکٹورل کالج کے ذریعے ہونا تھا۔ تاہم صرف 2 سال بعد ہی سکندر مرزا جس آئین کے تحت صدر بنے تھے، انہوں نے اسی آئین کو معطل کر کے مارشل لا نافذ کر دیا اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا تھا۔ 27 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے ایوب خان سے اختلافات کی بنا پر استعفیٰ پیش کر دیا اور جنرل ایوب خان نے صدر کا منصب سنبھال لیا۔ ایوب خان کو الیکٹورل کالج نے منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ ساغر خود بڑھ کر اٹھایا تھا۔ تاہم اپنے عہدے کو قانونی چتری فراہم کرنے کے لیے انہوں نے 1960 میں ریفرنڈم منعقد کروایا، جس میں انہیں بڑی حمایت فراہم ہو گئی۔ ایوب خان 11 سال کے لگ بھگ صدارت کے عہدے پر براجمع رہے۔ اس دوران ایک اور آئین منظور کیا گیا جس میں ان کی صدارت کی توسیع کی گئی، جبکہ اسی دوران انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح سے انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کی۔ ان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے بعد ایوب خان کی حکومت کے خلاف عوامی ناپسندیدگی جس رفتار سے بڑھتی گئی، اسی رفتار سے ایک شعلہ بیان سیاستداں یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا ستارہ بلند ہوتا گیا۔ بالآخر 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے اپنا عہدہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے سپرد کر دیا۔ یحییٰ خان کو پاکستانی سیاسی تاریخ کا سب سے رنگین و سنگین کردار کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ انہوں نے پاکستان میں دوسری بار مارشل لا نافذ کیا۔ انہیں بڑے پیمانے پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ تاہم ان کے نامہ اعمال میں یہ نیکی ضرور لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے 1971 میں ملک کی تاریخ کے سب سے صاف و شفاف انتخابات منعقد کروائے تھے۔ تاہم 1971 کے شکست اور ملک کے دولخت ہونے پر رائے عامہ ان کے اس قدر غیر مواقف بن گئی کہ ان کا مزید اپنے عہدے پر برقرار رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ 20 دسمبر 1971 کو اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ کر چلتے بنے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ 1.5 برس تک ملک کے صدر بھی رہے ہیں۔ 1971 میں ان کی جماعت نے مغربی پاکستان میں واضح برتری حاصل کی تھی، جس کے باعث وہ 1973 میں وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ بھٹو کے دور وزیر اعظم میں ملک کے صدر چودھری فضل الہی تھے۔ 1973 کے آئین کے تحت ملک کو پارلیمانی جمہوریت بنا دیا گیا تھا، جس میں اختیارات کا تھوڑا منتخب پارلیمان اور وزیر اعظم کے سروں پر سجا دیا گیا، جس کے بعد صدر کا عہدہ فائلوں پر دستخط کرنے اور تقریبات میں فیتا کاٹنے تک سمٹ کر رہ گیا۔ بھٹو نے وہی غلطی کی جو ان سے قبل سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کر چکے تھے، یعنی فوج کے سربراہ کا ناعاقبت اندیشانہ چناؤ۔ اس کا خمیازہ انہیں یوں بھگتنا پڑا کہ جنرل ضیاء الحق 1977 میں انہیں معزول کر کے ملک کے تیسرے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ چودھری فضل الہی نے کچھ عرصہ ساتھ نبھایا، لیکن آخر 14 ستمبر 1978 کو وہ سبکدوش ہو گئے، جس کے 2 دن بعد جنرل ضیاء الحق نے صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ اس مدت صدارت کو توسیع دینے کے لیے جنرل ایوب خان کی مانند جنرل ضیاء کو بھی ریفرنڈم کی بیساکھیوں کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ 1984 میں انہوں نے وہ بے حد متنازع ریفرنڈم منعقد کروایا، جس میں وہ 95% ووٹ لے کر سرخرو ہوئے۔ اگلے برس ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات منعقد کروائے۔ نو منتخب اسمبلی نے نہ صرف ضیاء الحق کے تمام سابقہ اقدامات کی توثیق کر دی، بلکہ 8ویں ترمیم بھی منظور کر دی، جس کے بدنام زمانہ 58(2)B شک کے تحت صدر کو اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ اب صدر محض چودھری فضل الہی نہ رہا، بلکہ اس کے سامنے وزیر اعظم اور پارلیمان ربر اسٹمپ بن کر رہ گئے۔ 17 اگست 1988 کو 11 برس کے بعد صدر ضیاء الحق کے اقتدار کا سورج اس وقت غروب ہوا جب ان کا طیارہ بہاولپور کے قریب فضا میں تباہ ہو گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت صدر کی غیر موجودگی میں سینٹ کا چیئرمین صدر بن جاتا ہے۔ اس وقت سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان تھے، چنانچہ وہ ملک کے 5ویں صدر بن گئے۔ جب 16 نومبر کو انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی ایک بار پھر اقتدار میں آ گئی، تاہم بے نظیر بھٹو کی حکومت نے مصلحتاً جنرل ضیاء کے نزدیک لوگ یعنی غلام اسحاق خان کو ہی صدر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔
ये फैसला खासा भारी साबित हुआ और JIK ने 2 साल के अंदर अंदर ही बेनजीर भुट्टो की हुकूमत की बिसात लपेट दी। दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले नवाज शरीफ ने माजी से सबक न सीखते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ को खसूसी तरक्की देकर आर्मी चीफ बना दिया। जब जनरल मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया तो अपने लिए चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा मुंतखब किया और रफीक तारड़ को सदर रहने दिया। लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि मुल्क के दूसरे फौजी सरबराहान की तरह इन पर सदारत ही सजेगी। इसीलिए उन्होंने भी एक रेफरेंडम मुनक्किद करवाया और रफीक तारड़ को घर भिजवाकर 20 जून 2001 में खुद सदारत का हलफ उठा लिया। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान में मार्शल लॉ की कहानी। पाकिस्तान में कुल 3 मार्शल लॉ लगी हैं। पाकिस्तान में मार्शल लॉ की बड़ी वजूहात में से काफी हद तक नाकाम जमहूरी निजाम और सियासी जमातों की नाअहली शामिल है। अगर सियासी कुव्वतें आपस में गुत्तम गुत्ता ना हो तो फौजी ताकतें कभी भी सियासत में दखल अंदाजी ना करें। लेकिन जब भी ऐसा माहौल पैदा हो कि आपस में गुत्तम गुत्ता हो, पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की जो मफाद है उसको नुकसान पहुंचता हो, तो फिर फौजी ताकतें भी मैदान में उतर आती हैं। उसके बाद जो सिचुएशन होता है वो उसको मार्शल लॉ ही कहते हैं, जब फौजी ताकतें इख्तियारात अपने हाथ में ले लेती हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपने काफी ज्यादा मालूमात हासिल की होंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वक्त देने का बहुत शुक्रिया।